من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق الله العظيم. اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس پیار کو جتاتے بھی ہیں، اس پیار کو بتاتے بھی ہیں، اور پھر ہیلے بھی، بہانے بھی، موقع بھی پیدا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب چلا جائے، نافرمان فرما بردار بن جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، گناہ کرنے والا گناہ سے بچ جائے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے، جو اللہ کے پیار میں داخل نہیں ہے اللہ کے پیار میں داخل ہو جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہو جو کہ گناہ کرتے ہیں، میرے ان بندوں سے کہو جو مجھے ناراض کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ ہر طرح کے بہانے پیدا فرماتے ہیں، لیکن بندہ اللہ والا کیسے بنتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا کیسے بنتا ہے، اس کو سمجھنا۔ اس کے بعد میں موقع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بندہ اللہ کا پیارا اس وقت بنتا ہے جس وقت وہ اللہ سے کچھ تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرے، کچھ اس کو یاد کرے، کچھ اس کے لیے قربانی دے۔ دو کام بتائے، کچھ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، چھوڑے نہیں اپنا یاد، باقاعدگی سے کرے، کچھ اللہ کی ضربیں لگائے، کچھ اللہ کے نام کے نعرے لگائے۔ اللہ اللہ اینچ شیری نستنو شیر و شکر میں شبت جانم تمام، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گرب بدم من سر من پیدا مکن۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ان کو نہ رستے سے بھٹک، کہ اللہ کو ہر وقت سامنے رکھے، اس وقت وہ ہو اور اس کا مولا ہو، اور باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں۔ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، کوئی دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ تم ایاز بھائی پیراسیٹامول کیسے بنتی ہے پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بچپن سے کھا رہے ہیں گولی، آپ کو پتا نہیں ہے ڈسپرین کیسے بنتی ہے، کونسٹان کیسے بنتی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولے صاحب مجھے پتہ لگ بھی کیسے سکتا ہے نا؟ اللہ فرماتے وما ادراک ما القاریہ، ارے تمہیں پتہ لگ بھی کیسے سکتا ہے وہ کیا چیز؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں ہو سکتا ہے کوئی لیکچر دے دے جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ ڈسپرول ایسے بنتی ہے، پیراسیٹامول ایسے بنتی ہے، ڈسپرین ایسے بنتی ہے، پروٹین ایسے بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
ہو سکتا ہے لیکچر دے اس سے پتہ چل جائے آپ کو 1 گھنٹے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دوائی کیسے بنتی ہے، اس کا فارمولا کیسے بنتا ہے، 2 گھنٹے میں سمجھ میں آ جائے گا۔ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن ایک دیہاتی پینڈو جس کو ایک الف بے بھی نہیں آتی اس کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کس نظریے سے کہتے ہیں وما ادراک، ارے تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تو تمہیں کتنا چاہتا ہے، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا، تمہارے تصور و وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم اسے کے بندے ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ تمہیں محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی شخص اللہ کو یاد کرے، کوئی شخص اللہ کو یاد کرے اور اللہ اسے یاد نہ کرے، نہیں ہوتا۔ خود فرماتے انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کی ساتھ والی کرسی پہ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ پیچھے جو بیٹھتے اس کو کہتے ہیں رقیب، موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتے ہیں، بیوی پیچھے بیٹھتی ہے، بچہ پیچھے بیٹھتا ہے، بیوی بیٹھتی ہے وہ سینے کے ساتھ کمر کے ساتھ سینہ ملا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف پاؤں کر کے بیٹھتی ہے، عورت بیٹھتی ہے، ماں بیٹھتی ہے، بہن بیٹھتی ہے، لیکن رقیب اسے کہتے ہیں جس کی کمر، جس کی پشت کے آپ کی پشت کے ساتھ جس کا سینہ ملا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں رقیب۔ یہ موٹر سائیکل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اصل میں یہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ گھوڑے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں رقیب، ٹھیک ہے۔ اور جلیس اسے کہتے ہیں جو ایک ہی کرسی پہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ ملا کے بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلیس۔ کہتے ہیں ہم جلیس کی میرے ساتھ بیٹھنے والے، ہم مجلس کا تو اکٹھے بیٹھنے والے، لیکن جلیس اسے کہتے ہیں جو ساتھ جڑا ہوتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، اورے اورے اورے، لیکن ہمیں یقین ہی حاصل نہیں ہوتا۔ جو بھی نبی اللہ کے قریب ہوا حبب الی الخلا، ہمارے آقا نے فرمایا مجھے تنہائی مرغوب ہونے لگے، تنہائی محبوب ہونے لگے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کا عادی ہوگا تو پھر انتظار رہے گا خاص مقامات کا، انتظار رہے گا خاص تعلقات کا، انتظار رہے گا خاص رابطوں کا۔ ہے کبھی وہ خاص وقت ملے جس میں وہ ہمیں اپنا دیدار کریں، جس میں وہ ہم سے بات کریں، جب ہم کہہ سکیں اے دل ان شکر خوشتر یا آ کے شکر سازر، اے دل ہو یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محبی کی، ارے پتہ تو چلے۔ درمیان میں جب گناہ آ جاتے ہیں تو وہ انسان کا اللہ سے رب کاٹ دور جاتا ہے، انسان گناہ کی وجہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے نفس کی لذتوں کا عادی ہونے لگتا ہے، جب وہ اپنے نفس کی خواہشات کا عادی ہونے لگتا ہے، جب وہ اپنے نفس کی شہوات کا عادی ہونے لگتا ہے، جب وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے تعلق مع اللہ میں گرمی نہیں پیدا کرتا ہے تو اللہ سے ایسے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کن گہرائیوں میں گر رہا ہے۔ وہ کبھی نظر کے مزے لینا چاہتا ہے، کبھی دل کی سہولت دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے قدم میں سر رکھنے کا مزہ کیا ہے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن۔ میں پرانی باتیں دوہرا رہا ہوں، مجھے کوئی نئی باتیں آ بھی نہیں گئی، اسی لیے دوہرا رہا ہوں کہ اللہ میرے دل میں جو اتار دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ دوستو، جس نے اللہ کا مزہ نہیں چکھا، اللہ کی قسم کائنات کی لذتوں سے ناآشنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف قورمے میں مزہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف بریانی میں مزہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف کھانے اور پینے اور لذتوں ان میں مزہ ہے، وہ سمجھتے صرف آم میں لذت ہے،
مولانا رومی فرماتے ہیں دوستو جہاں خون گرا ہو سمجھنا جلال الدین کو آیا ہوگا، کیونکہ وہ چکھ چکے ہیں اللہ کی لذت کے مزے، ان کو ایک سانس دور نہیں کر سکتا، وقتی مصلحتیں انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، وقت کے تقاضے انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے، ایک لمحے کا گناہ انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہاں زمانہ ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، زمانے گزر جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی سستی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا کتنا بڑا گناہ کر لیا، کتنا بڑا گناہ۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب ان کی بہن کا انتقال ہوا، اپنی بہن کو دفن کیا، واپس آئے تو یاد آیا کہ کچھ چیزیں جیب میں تھیں تو قبر میں گر گئی تھی، تو میں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا کہ چلو بھی اٹھاتا ہوں، وہ اندر ہی رہ گئی۔ علماء سے پوچھا، امام اوزائی کتاب الکبائر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پہ واقعہ لکھا کا قبر کھودی، علماء سے پوچھ لیا، قبر کھود کے جب وہ پٹیاں ہٹائیں تو دیکھا اندر آگ بھڑک رہی، جلدی سے بند کر دی، کا سامان گیا بھاڑ میں، بند کیا۔ ماں سے آ کے پوچھا، امی بہن تو نیک تھی، کیا عمر تھا؟ اس کی قبر میں آگ دیکھ کر آیا، لگی بیٹا تیری بہن نماز تاخیر سے پڑھتی تھی، کہتی بھی تھی دل بھی پڑھتی، تاخیر سے پڑھتی تھی، لگتا ہے اللہ کو غصہ آ گیا، پتہ نہیں ہماری کن باتوں پہ اللہ کو غصہ آتا ہو، ہم مزے سے بیٹھے اللہ غفور رحیم، یہ فلسفہ تو ہمارے آقا کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو روتے تھے، کھڑے ہو کے پوری پوری رات روتے تھے، ماؤں میں مرم پڑ جاتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم سے ذرا سمجھدار ہو گئے۔ نہیں دوستو نہیں، دھوکے کی زندگی نہ گزارے، ارے ہر ایک کو پڑی ہے کہ میرا مستقبل بن جائے، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، ماؤں کو فکر ہے، باپوں کو فکر ہے، ارے پورے سال یہ فکر رہتی ہے، پورے سال میں کبھی ایک ہفتہ یہ فکر رہی کہ میری اولاد اللہ والی بن جائے، میری اولاد بھی نیک بن جائے، میرے بہن بھائی بھی نیک بن جائے، فکر ہوتی ہے اس کی نوکری لگ جائے، بھائی کی نوکری کے لیے دوڑتے ہیں، بہن کی نوکری کے لیے دوڑتے ہیں، اس کی پڑھائی کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، میرا بھائی کیا، میرا بھائی یہ، میرا بھائی، فکر سارے کرتے ہیں، ارے کبھی اتنی فکر ہوئی کہ اللہ کا ولی بھی بن جائے، اللہ نے ولایت فرض کی ہے، فرض کی ہے، مولویوں کے لیے نہیں رکھی صرف کہ مولویوں کے لیے صرف ولایت ہے، ٹوپی والوں کے لیے صرف ولایت ہے، برقع پہننے والیوں کے لیے صرف ولایت ہے، ارے ہر مسلمان کو اللہ کا ولی بننا ہے، فرض ہے، نہ ہوا تو سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جب امت قرآن سے دور ہوئی، جب امت قرآن سے دور ہوئی وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوئی ہے، جب لوگ قرآن سے دور ہوئے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ثم لتسألن، ارے سمجھو، بہت زوردار لفظ ہے، لتسألن، جاؤ کسی مولوی سے پوچھو لتسألن کا ترجمہ، لتسألن تو سب کو آتا ہے نا جی، میں ترجمہ بتاتا، اصل ہے لفظ تسألو، لفظ ہے، لفظ کیا جی؟ تسألو، تسألو کا مطلب ہے سوال کیا جائے گا، لیکن لتسألن یہ بنایا، اس کا مطلب ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، جاؤ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، میں غلط بتا رہا ہوں،
اگر ترجمہ ایسے نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، غلط ترجمہ کرو گے، ضرور بھی ضرور سوال ہوگا۔ یہ کیا کھیل کھیلا اللہ نے؟ دوستو قرآن میں اپنے جیب سے نہیں ترجمہ کر رہا جی، میرے لیے جائز نہیں ہے اگر مجھے نہیں آتا۔ آپ جائیں کسی عالم دین سے، اللہ کہتے ہیں تم سے سوال کروں گا، ہاں لتسألن، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ ارے انشاءاللہ اللہ نہیں کریں گے، لیکن کبھی فکر بھی ہوئی، ہاں جی کبھی فکر بھی ہوئی، اپنی اولاد کے لیے فکر ہوئی۔ ارے اولاد کو چھوڑو، اپنے لیے کبھی فکر کی ہم نے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تنہائیوں کے اعمال چھوڑ دیے ہیں، تنہائیوں کے اعمال بھول چکے ہیں۔ کون اٹھے گا جی تہجد میں؟ کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد، ویسے کہتے ہیں نا اللہ بھی اس کو ٹھوکر مار دیتے، ضرورت نہیں تجھے اٹھنے۔ طبرانی میں روایت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مجھے میں کبھی طبرانی میں روایت نقل کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اٹھاؤ ان بندوں کو، میں نے اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، اور سلا دو ان کو، میں ان کو اپنے سامنے کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا۔ باقاعدہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، ہمیں کبھی فکر ہی نہیں۔ تہجد زمین مہینوں سے گول، فجر تہجد تو جو ہے تہجد تو عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک اللہ نے آسان حل رکھا۔ فجر مہینوں سے گول ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ دوستو ان نمازوں کے بغیر، ان تنہائیوں کے اعمال کے بغیر چلے گئے تو زمین کے نیچے بہت رونا پڑے گا، بہت تکلیف میں رہو گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی منفی نہیں سوچ سکتا۔ جب وہاں جانا ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کیا ہے؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے تیرا پروردگار تو بہت تجھے چاہتا ہے، مجھے کس نے کہا تو یہاں سے نکل؟ ملک کا بہت بڑا آدمی ہو، جس کے ولاس ہوں، جس کے فلیٹس ہوں، جس کے پلازے ہوں، جس نے کوئی کالونیاں بنائی ہوں، ہر کالونی میں اپنے 2-4 گھر رکھے ہوں، اسی کا بیٹا سڑک پہ سو رہا ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے نا کہ اس نے اس کو نکال دیا۔ ارے کون ہے ہم میں سے جو کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار نہیں ہے؟ وہ تو کافر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے، کہتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ان کے ساتھ شریک ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ وہ کہتے نہیں بھگوان داس بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے۔ تو کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، مانتے ہیں کافر اللہ کو، وحدانیت کے ساتھ نہیں مانتے۔ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، سب مانتے ہیں، اکثر کی بات کرتے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار، پھر کیوں سو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر؟ پھر کیوں اپنے آپ کو گندگی میں لگائے؟ پھر کیوں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے؟ وہ ایک سجدہ، اقبال نے بہت گہری بات کی تھی، جو اس کو ظاہری سمجھتے ہیں ظاہری سمجھتے ہیں، جو اس کی گہرائی کو ناپیں تو آپ حضرات، جو آپ سارے حضرات پڑھے لکھے ہیں، آپ گہرائی میں جا کے سوچ سکتے ہیں اقبال نے کتنی گہری بات کی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ جو شخص فرما بردار ہوتا ہے 1000 نافرمانی اس سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے وہ 1000 نافرمانی اس سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ 1000 بتوں کے سجدوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو ایک اللہ کی فرما برداری ٹھان لیتا ہے تو 1000 لاکھوں نافرمانی اس سے بچ جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، سوچنا گھر میں جا کے کتنی گہری بات کی تھی بات میں۔ دوستو یہ فکر ہو سکتا ہے ابھی آپ حضرات سچے دل سے آتے ہیں، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ آتے ہیں،
ہو سکتا ہے میری ان باتوں کی وجہ سے کسی کے دل پہ کچھ اثر ہو، اللہ میرے دل میں بھی ڈالتے، میں کسی کے اثر کے لیے بات نہیں کرتا۔ اصل میرے حضرت شیخ دامت برکاتہ، حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبان تمہارے کان کے زیادہ قریب ہے، پہلے اس کی فکر کرو۔ ہاں جی، پہلے اپنے آپ کو سنانے کی فکر کرو۔ تو سب سے پہلے تو میں مخاطب ہوں، اس کے ساتھ ہم سب مخاطب ہیں کہ اپنے تنہائیوں کے اعمال کو مضبوط کریں۔ جب یہ تنہائیوں کے اعمال مضبوط ہوں گے تو پھر ہول سیل کا انتظار ہوگا، رمضان کا انتظار ہوگا، ذوالقعدہ کا ذی الحجہ کا انتظار ہوگا، شب برات کا انتظار ہوگا، شب قدر کا انتظار ہوگا، لیلۃ الجائزہ کا انتظار ہوگا، عرفہ کا، حج کا، عمرہ کا انتظار رہے گا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ جو 10 راتیں بنائی ہیں بڑی بابرکت، بہت مؤثر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الایام ایام الحجہ او کما قال، اس سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غلط نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ما العمل في ایام العشر افضل من العمل في هذا قالوا ولا الجهاد، فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں سے افضل ہو جو ان دنوں میں کیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا ولا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد تھا؟ ولا الجہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، کوئی شخص نکلا مال بھی لے کے گیا، جان بھی لے کے گیا اور پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، بس وہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کرو گے وہ خیر العمل ہے، یعنی اعمال میں افضل من العمل، عمل میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو بھائی یہ، اور پھر فرمایا کہ یہاں پر ایک روزہ، ایک دن کا روزہ ذی الحج کے، یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک ایک دن کا روزہ تعدل، یہ برابر ہے 1 سال کے روزے کے، جی 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے روزے کے برابر ہے۔ جی جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ 2 سالوں کے روزے کے برابر ہے۔ تو 2 عمل میں آج یہاں پہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ عبادت کے اندر شغف بڑھائیں، اور عبادت کے شغف بڑھانے کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ عبادت کا شغف، تنہائی کا شغف جب انسان کو لگ جاتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے، عمل کی فکر کرتا ہے، تو تنہائی میں عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، روزہ رکھیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں دن روزہ، 10ویں دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ 9 دن کا روزہ، یعنی ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کوئی 1 رکھ سکتا ہے 1 رکھے، کوئی 2 رکھ سکتا ہے 2 رکھے، جو جتنے رکھ سکتا ہے اتنے رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیں، کہ اس کا روزہ بہت فضیلت والا ہے، بہت فقیت والا ہے۔ ایک اور عمل، ان ایام کے اندر غیر ضروری بال اس شخص پر، جس شخص پر قربانی واجب ہے، وہ غیر ضروری بال نہ کاٹے، سمجھ لیں جی، غیر ضروری بال وہ شخص نہ کاٹے جس پر قربانی لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ آپ حضرات کو مشہور ہے، معلوم ہوگا، ہاں، کہ جس کی مونچھیں بڑھ گئی ہیں وہ اپنی مونچھیں صحیح کرا سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مستحب ہے، لوگ اس عمل کو فرض کی طرح لیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور جو چیزیں لازم ہیں ان سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، جیسے تقوی سے رہنا،
جس سے عبادت کرنا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. چھوٹو سونے کو کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو تقویٰ سے ان ایام کو گناہوں سے بچا کر جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں. عبادت بہت آسان ہے. تہجد کی عادت بنائیں، اشراق کی عادت بنائیں، اوابین کی عادت بنائیں. آپ عادت بنائیں گے، آپ کی اولاد کو عادت ہوگی. آپ آگے بڑھ کے نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں گے، آپ کی اولاد کو اس کی عادت ہوگی. تو یہ 2-3 عمل ہیں. ایک اور عمل سمجھ لیجیے. ان ایام کو ایام ذی الحجہ بھی کہتے ہیں اور اگلے ایام کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں. اور باتیں میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر، میں انشاءاللہ اس کو آگے بتاؤں. تکبیرات تشریق 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہیں 13 ذی الحج کی عصر تک. 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. مردوں پر 1 مرتبہ اونچی آواز میں اور خواتین پر 1 مرتبہ آہستہ آواز میں. اوکے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جی تکبیرات تشریق ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر بہت سے صحابہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک تو پڑھتے ہیں. لیکن عام دنوں میں بھی یعنی ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کے آگے کے 13 ذی الحج تک جہاں کہیں موقع ملتا تھا وہ ان تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا کثرت سے پڑھتے تھے. یہ تکبیرات تشریق ہیں. ان میں اللہ کی کبریائی بیان فرمائی گئی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ رب العزت کی دیگر صفات اور اللہ کا شکر ان الفاظ کے اندر ادا کیا گیا ہے. تو ان ایام کے اندر یہ جو تکبیرات واجب کی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی شرف اور فوقیت اور فضیلت ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام عام دنوں میں بھی اس کی کثرت کرتے تھے. عام دنوں میں مراد ذی الحج کے ایام کے اندر بھی اس کی کثرت کرتے تھے. اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایام ہیں بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ ایام رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں. جی ہاں، اور وہ اس طریقے سے کہ راتیں یہ 10 راتیں افضل ہیں رمضان کی راتوں سے اور دن رمضان کے افضل ہیں، راتیں ذی الحج کی افضل. یعنی اس میں اتنا بڑا عمل ہے. لہذا ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان اوقات میں گناہوں سے بچیں. ان اوقات میں اپنے آپ کو جو شخص گناہوں سے بچنا چاہے بچ سکتا ہے. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے، سوچنے سے نہیں ہوں گے. ہاں، باقی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں کثرت استغفار ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو. یہ نہ ہو کہ جی میں تو گنہگار ہوں، میں کس منہ سے اللہ کو راضی کروں. خیر میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 عمل میں نے ذکر کیے. اس کے لیے بنیادی چیز تنہائی کے اعمال کی فکر رکھیں. جو امت، جو لوگ دیکھو، ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ آج، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. جس کو اپنی حالت خود بدلنی نہیں ہے اللہ بھی اس کو نہیں بدلتے. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم. اللہ اپنی نعمت کسی قوم سے واپس نہیں لیتے. حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے. جو اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے اللہ اسے بناتے ہیں.
جو اپنے آپ کو بگاڑنا چاہتے ہیں اللہ اسے بگاڑ دیتے ہیں، جو بننا چاہتا ہے اللہ بننے کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، جو بگڑنا چاہتا ہے اللہ اس کو بگاڑ کے اسباب دے دیتے ہیں۔ ہماری مرضی ہے ہم بگڑیں، ہماری منشا فلیؤمن ومنشا فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ جس کی مرضی ہے سیدھا رستہ استعمال کرے، جس کی مرضی ہے سیدھے رستے والوں کو گالیاں، اس کی مرضی۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ تو واضح ہے، دیکھو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رستہ تو کھلا ہوا ہے، ان کا رستہ، انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، صالحین کا رستہ تو کھلا ہوا ہے، چلنا تو تمہارا کام ہے۔ راہ بر تو دکھا دیتا ہے راہ بر تو دکھا دیتا ہے راہ پر چلنا راہ رو تیرا کام ہے۔ تو جو در در کی کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنک خود تجھ میں ہے ورنہ رستہ ہموار ہے۔ شیخ تجھے لے چلے گا دوش پر، راہ رو یہ تیرا خام و خیال ہے۔ یہ خام و خیال کی باتیں ہیں، یہ خود بخود اللہ والے بن جائیں گے، نہیں جی۔ جتنی ہونی تھی ہو چکی، اب اس کو مان لو، اللہ کو جان لو، یہ حقیقت پہچانو۔ دوستو اللہ کو مانگنے سے اللہ ملتا ہے، اور یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ تنہائی میں، کچھ اللہ سے مانگ، کچھ راز و نیاز کرو۔ اللہ آج تجھے لے کے اٹھنا ہے، آج تیرے نام کا تالا دل پہ لگے گا، آج تیرے نام کی چاشنی دل میں آئے گی، تبھی اٹھوں گا، تجھے لے کے اٹھوں گی۔ اللہ اس کے بغیر نہیں اٹھنا، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ اللہ دل میں آتے ہیں دوستوں۔ تو یہ جب عمل ہوگا اس کے بعد قربانی کے ایام کے اندر جب اپنی الگ عبادت کرے گا، عبادت کرے مزید کرے گا، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و تسبیحات ہیں، مناجات ہیں، کچھ تنہائی میں وقت اللہ کے لیے نکالے، تو یہ تھوڑی دیر کہتا ہے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ گزارے، تب میں ہوں اور میرا مولا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تنہائی میں یہ وقت گزارے۔ ذی الحج کے مبارک ایام ہیں، ان کی قدر کریں، عبادت دن میں روزہ رکھیں، اور ایک عمل جن کے ذمہ قربانی واجب ہے ان سے یہ بتائیں۔ باقی اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی چاہا تو آئندہ حاصل ہوگا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے محتاج ہیں۔ اللہ جی ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ جی ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گندے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم قصوروار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے تنہائیوں میں عبادتیں نہیں ہوتی، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے فرائض کو چھوڑتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم تیری رضا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تو اعتراف کرنے والوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے۔ ہم تیرے دربار میں بطور مجرم حاضر ہیں، اللہ ہم جرم کا اعتراف کر چکے ہیں، آپ اپنی معافی کا اعلان کر دیجیے، آپ اپنی بخشش کا اعلان کر دیجیے، جیسے کہ آپ کے عرش سے ہر دم منادی ہوتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے آئے، اللہ ہم ہیں نا، ہم ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ جب کوئی قوم ایسی ہوتی ہے جو گناہ نہیں کرتی، معافی نہیں مانگتی، میں ایسی قوم پیدا کرتا ہوں جو مجھ سے معافی مانگتی۔ اللہ ہم تیرے بندے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے،
جن کا پتہ تھا، جن کا پتہ نہیں تھا، سب معاف فرما دیجیے. ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہم نہیں بن سکتے، کمزور ہیں، ناپوا ہیں، بیکار ہیں. اللہ ہم نہیں بن سکتے، آپ بنا دیجیے. اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. دنیا میں وہ لذت سکھانا جس کی وجہ سے انبیاء نے جانے دی، اولیاء نے جانے دی، صحابہ کرام نے جانے دی. وہ لذتیں چکھا دے اپنے پیار کے نام کی. تو پتہ چل جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون سے ذائقے محسوس کرتا تھا، شیخ منصور کیا ذائقہ محسوس کر کے انا الحق کا نعرہ لگا بیٹھے تھے. وہ کون سی چیز تھی جو آپ نے ودیعت کی تھی بابا فرید کو؟ وہ کون سے تحفے تھے جو آپ نے دل میں القاء کیے تھے عبد القادر جیلانی کو؟ وہ کون سی چیزیں تھی جو آپ نے من میں سمو دی تھی عبد الکبیر رفاعی کی؟ اللہ کچھ تو نظر کرم ادھر ہم گناہ گاروں پہ بھی ڈال دیجیے. ہم جانتے ہیں اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ قابل بنا دیں. آپ اس قابل بنیں. ہم دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی والے کچرے سے ڈبے اٹھاتے ہیں، ان کو اس قابل بناتے ہیں، ایک نظام سے گزارتے ہیں کہ وہ تازہ دودھ سنبھال سکیں، وہ تازہ شربت سنبھال سکیں، وہ تازہ جوس اپنے اندر سنبھال سکیں. اس کاغذ کو اس قابل بنا دیتے ہیں. اللہ ان کے پاس تو مولڈنگ مشینیں ہوتی ہیں، تیرت و ارادہ بھی کافی ہے. ان کے تو مولڈنگ میں وقت لگتے ہیں، پیکیجنگ میں وقت لگتا ہے. تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو وقت سے پاک ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. قرب کی خاص لذتیں چٹا دیجیے. پتہ تو چلے وہ کون سی لذت ہے جس کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کر دی ہیں، جس کے لیے لوگ اپنی زندگیوں پہ کھیل کے اولادیں قربان کرتی ہیں، کمائیاں لوٹا دی، پیسے لوٹا دی، جانیں لوٹا دی، گھر بار فدا کر دیے، عزتیں نیلام کر دی. وہ لذت حاصل کرنے کے لیے، تیرے نام کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اللہ ہم بغیر کچھ لٹائے مانگ رہے ہیں. ہمیں عطا کرنا، ہماری اس گستاخی کو معاف کرنا. اللہ اپنے یاد کی طاقت، اپنے یاد کی تڑپ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. پنواکل کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں، وہ جمع ہو کر بیان سنتے ہیں. اللہ ان کے نیک گمان کے مطابق ان کو جزا دے. وہ جو لینے آتے ہیں وہ آپ کی ذات ہے. اللہ آپ ہمیں عطا فرما دیجیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ کچھ آ سکتا ہے. ہم نکمے نٹھلے بیکار. کوئی 35 نمبر ہے، کوئی 2 نمبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ ہمارا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں پیار کے قابل بنا دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله